اچھا، آج پچھلی دفعہ ایک مسئلہ بیان کیا نماز جماعت کے حوالے سے، جو پچھلی دفعہ کا جو بالکل پہلا مسئلہ تھا کہ بعض اوقات ہم جاتے ہیں، حرم جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، تو ہمارا دل چاہتا ہے جماعت پڑھنے سے، تو کیا ہم آنکھیں بند کر کے بغیر کسی معلومات کیے یا بغیر کسی اطمینان کے کسی کے بھی پیچھے ایسے ہی نماز جماعت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو عرض کیا گیا آپ کی خدمت میں کہ اتنا انسان کو اطمینان ہونا چاہیے کم سے کم کہ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہی ہیں وہ عادل ہیں، اور البتہ باقی شرائط بھی ہیں، لیکن وہ باقی شرائط نارملی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ معلوم ہوتی ہیں، اس لیے اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن عدالت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کا انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ اننون آدمی. دیکھیں، ایک چیز میں آپ کی خدمت میں نسبتاً تھوڑا سا اس کو مزید کھولنا چاہوں گا اس مسئلے کو، کیونکہ ایک آدھ سوال اور پوچھا گیا مجھ سے، تو اس کے حوالے سے میرے ذہن میں آیا کہ چلو یہ بھی بیان کرتے جائیں تو مومنین کے استفادے کا سبب بن جائے. دیکھیں، ہمارے ذہن میں شاید ایسا ہے کہ فرض کریں آغا ایکس یا تو یہ عادل ہیں، اگر عدالت میرے لیے ثابت نہیں ہو سکی تو یہ فاسق ہو گیا. یعنی ہم سمجھتے ہیں عادل اور فاسق اس انداز سے ہیں کہ اگر عدالت ثابت ہو گئی تو عادل ہے، لیکن اگر عدالت ثابت نہیں ہوئی تو فاسق ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے، اور اسی غلط فہمی کی بنا پر بعض اور دوسری مشکلات بھی وجود میں آتی ہیں. یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پاس 3 کیٹیگریز بن جاتی ہیں، 2 نہیں بنتی ہیں کہ آپ کہیں کہ ایک نہیں ہے تو پھر دوسری ہی ہوگی. 3 کیٹیگریز بنتی ہیں افراد کی. ایک وہ فرد ہے کہ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ عادل ہے، علم بے عدالت ہے اس کی، یا اطمینان بے عدالت ہے. ایک اس کے برخلاف ایسا انسان ہے کہ جس کی فسق کا علم ہے، معلوم ہے کہ فاسق آدمی ہے، یا اطمینان ہے کہ فاسق آدمی ہے. ایک وہ انسان ہے جس کی عدالت اور فسق مشکوک ہے، نہ ہم عدالت کے بارے میں کچھ طے کر پائے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جس سے اس کا فسق ثابت ہو سکے. یعنی مرحلہ ثبوت تک نہ عدالت پہنچی اور نہ ہی فسق پہنچا. اس شخص کو کہتے ہیں مجہول الحال. مجہول المالک تو سنا ہے آپ نے، بہت بینک کے مسائل میں آتی ہے بات، مجہول المال مجہول المال. یہ ہے مجہول الحال، میم کو ہے بنا دیں بس. مجہول الحال یعنی ایسا انسان جس کی حالت معلوم نہ ہو. اب نہ آپ اس کو فاسق کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس کو عادل کہہ سکتے ہیں. کہنے کے اعتبار سے آپ دونوں میں سے کوئی بھی عنوان یا ٹائٹل اس کے اوپر فکس نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں نہیں مجہول ہے چلو عادل مان لو، مجہول ہے چلو فاسق مان لو. نہیں، نہ یہ عادل ہے نہ یہ فاسق ہے، یہ ہے مجہول الحال. اس کی حالت فسق اور عدالت کے اعتبار سے ہمارے لیے کلیئر نہیں ہے، ہمارے لیے روشن نہیں ہے، یا ہمارے لیے ثابت نہیں ہو سکی. بس اگر میں کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ نتیجہ جو بعض لوگ دیکھتے ہی نکالتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ آقا اس کو فاسق مانتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ انتہائی غلط ہے. اور اگر آقا کی طرف نسبت دی جائے تو تہمت ہے. درست؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آغا جو اس کے پیچھے فرض کریں XYZ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ لے تو وہ اس وجہ سے نہ پڑھ لے ہوں کہ یہ فاسق ہے، بلکہ اس لیے نہ پڑھ لے کہ مجہول الحال ہے، ان کو نہیں پتہ کیسا آدمی ہے. بھائی کراچی میں اتنے سارے مولوی حضرات موجود ہیں، آپ 10 کا نام لیں، میں شاید 10 کے 10 میں سے کہوں گا مجھے نہیں معلوم کون ہے. ایسے علماء حضرات موجود ہیں، یا اتنے علماء اور طلاب موجود ہیں تو سب کو تو میں جانتا ہوں، یا بائی نیم جانتا ہوں، یا بائی فیس جانتا ہوں. یہ تو ضروری نہیں ہوتا نا. آپ کے اپنے محلے میں کتنے لوگ رہتے ہیں، کتنوں کو آپ بائی نیم جانتی ہیں؟
آج کے زمانے میں بلڈنگ میں رہتے ہوئے جہاں پہ بہت ایک محدود محلہ، تو آپ کہیں جی انچولی تو ایک پھیلا ہوا محلہ ہے مثلا، لیکن آپ ایک چھوٹی سی بلڈنگ میں رہ رہے ہوں جس میں 8 10 12 فلیٹ ہوں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے اوپر والے صاحب کا کیا نام ہے اور آپ کے نیچے والے صاحب کا کیا نام ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ جاننا مساوی نہیں ہے فاسق سمجھنے کے۔ دیکھیں، نماز جماعت پڑھنے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ آپ کے لیے اس کی عدالت معلوم ہو، یا تو یقینی طور پر یا اطمینانی طور پہ۔ بس علم و اطمینان ہونا شرط ہے عدالت کا۔ اگر آپ اس علم تک نہیں پہنچتے، مثلا گمان ہے آپ کو کہ اچھا آدمی ہوگا، لیکن خالی گمان کے اوپر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا جو مثالیں دی تھیں ساری مثالیں ایسی تھیں کہ ان کو دیکھ کر آپ کو کم سے کم منیمم اطمینان تو حاصل ہو ہی رہا تھا، اور اطمینان ہی کی بات کی تھی کہ اگر اطمینان حاصل ہو جائے تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اطمینان بھی حاصل نہ ہو تو چاہے آپ نجف کے حرم میں کھڑی ہوں، چاہے آپ حرم اللہ میں کھڑی ہوں، اب اللہ کے حرم سے بڑھ کر اور کہاں جائے گا انسان، تو چاہے آپ اللہ کے حرم میں ہوں، چاہے پیغمبر کے حرم میں ہوں، چاہے معصومین کے حرم میں ہوں، اگر آپ کو سب کچھ دیکھ کر بھی اطمینان نہیں آ رہا تو آپ اس شخص کے پیچھے، چاہے وہ جتنا بھی مقدس لگ رہا ہو آپ کو، لیکن اگر اطمینان نہیں آتا، انسان اس کے پیچھے جماعت نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ اس لیے کہ وہ اس کو فاسق سمجھ رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کی عدالت اس کے لیے ثابت نہیں ہو سکی۔ عدالت علامت نہیں رکھتی کہ آپ کہیں کہ لمبی داڑھی ہے پس عادل ہے، امامہ بڑا ہے اس کا مطلب ہے عادل ہے، بھویں سفید ہو گئی ہیں اس کا مطلب ہے عادل ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عدالت کی کوئی علامت ظاہری شکل و اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ جو چینج آئی ہے اس حاجی آغا میں اس کا مطلب ہے یہ اب عادل ہو گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عدالت ایک باطنی کیفیت کا نام ہے، آپ کی روحانی کیفیت کا نام ہے۔ اب روح دیکھی کس نے ہے کہ اس کی کیفیت کو دیکھے انسان؟ ہاں، اس کی علامتیں ضرور شریعت نے بیان کی ہیں۔ آپ توضیح المسائل کھولیں، توضیح المسائل کا سب سے پہلا چیپٹر کھولیں، کس ٹاپک کا ہے؟ تقلید کا۔ چلے اتنا تو پتہ ہے آپ لوگوں کو، تقلید کا ٹاپک ہے، اس کو کھولیں۔ اس تقلید کے ٹاپک کے شروع کے 2-3 مسئلوں کے اندر عدالت کی بات آئی ہے، اور عدالت کی تعریف کرنے کے بعد علامت بیان کی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص عادل ہے، کہ اگر اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ملنے جلنے والوں سے اس کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اس کی اچھائی بیان کریں۔ دیکھیں، بات تھوڑی لمبی تو ہو جائے گی، لیکن اب مسئلہ بہت اہم ہے، کیونکہ جماعت کا شوق بہت بڑھ چکا ہے ہمارے لوگوں کے درمیان۔ اچھا شوق ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ شوق کو اس طرح سے پالے انسان کے اس شوق کے نتیجے میں فائدہ ملے، نقصان نہ ہو اس کا۔ تو اس لیے میں تھوڑی سی اور اس کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ دیکھیں، 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، شاید آپ لوگوں نے دونوں ہی سنے ہوں گے، کم سے کم ایک تو بہت ہی سنا آپ نے، حسن ظن، کہ مومن کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ وہ روایتیں بھی ہیں کہ خدا سے بھی حسن ظن رکھو، ایسی روایتیں بھی ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا۔ حسن ظن یعنی کیا؟ یہ ظن زوئیں نون والا ظن ہے، یہ زین نون والا ظن نہیں ہے، درست؟ زوئیں نون والا ظن ہے۔ حسن ظن یعنی اچھا گمان، اچھا سوچو کسی کے بارے میں۔ مثلا حتیٰ روایتوں میں یہ ہے کہ آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں، مثلا حتیٰ شراب بھی پی رہے تو اس کے بارے میں اگر اچھے گمان بنا سکتے ہو کہ کسی ڈاکٹر کے کہنے پہ پی رہا ہوگا، یا کسی علاج کے لیے پی رہا ہوگا، یا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ شراب ہے اور پی لی ہوگی، ہے جو آپ بنا سکتے ہو اس کے بارے میں، وہ گمان بناؤ، نہ چھوٹتے ہی نہ بولو دیکھو یہ تو شرابی آدمی ہے، گناہ گار، فاسق، فاجر، دبا ہو جائے میرے سامنے سے، یہ حرکت نہ کرو۔ آپ اس کو پہلے گنجائش دو کہ ممکن ہے یہ کسی غلط فہمی کے نتیجے میں، کسی جواز کے نتیجے میں، کسی بھی، یعنی اس کے بارے میں آپ پازیٹیو جتنا بھی سوچ سکتی ہیں کہ شاید اس وجہ سے یہ شراب پی رہا ہو، تو یہ سوچیں اور اسی پہ حمل کریں۔ ماشاءاللہ ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ پازیٹیو کو بھی نیگیٹو بنا دیتے ہیں، کمال والے لوگ، با کمال لوگ ہیں ہم لوگ، کراچی کے رہنے والے۔ خیر دنیا بھر کے لوگ ایسے ہی ہیں، لیکن ہم تو اپنے لوگوں کی بات کریں گے نا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم تو اتنے باکمال لوگ ہیں کہ اگر کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی الٹا ہی شو کرتے ہیں،
اور اس کے بارے میں برائیاں ہی کرتے ہیں کہ یار یہ تو ہر وقت جو ہے مثلا یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو جو ہے اپنی شہرت چاہیے، اس کو جو ہے اپنا نام چاہیے مثلا، یا کوئی بھی بالآخر ایکس وائی زیڈ اوٹ پٹانگ باتیں ان کے بارے میں کرتے ہیں۔ شریعت دیکھیں دین آپ کو کیا سکھاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی ہم لوگ تو بہت دیندار لوگ ہیں، چاہے دعویٰ نہ بھی کریں لیکن دل میں یہی ہوتا ہے ہم سب کے۔ اب ممکن آپ سب کہیں جی ہم نے تو آج تک کبھی نہیں کہا، لیکن کہا نہیں ہوتا، کچھ چیزیں کہے بغیر سمجھائی جاتی ہیں، کچھ چیزیں کہے بغیر سمجھائی جاتی ہیں۔ تو ہم اسی کیٹیگری میں سے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ دیندار ایکسپوز تو کرتے ہیں، جہاں موقع ملے گا بیچ میں امام زمانہ کی ٹانگ کھینچ کے لے آئیں گے، جہاں موقع ملے گا بیچ میں دین اور شریعت کی بات لے آئیں گے، استغفر اللہ اور لا حول ولا قوت۔ بقول ہمارے استاد کے بعض اوقات آپ کا ایک لا حول ولا قوت 1000 غیبتوں سے بدتر ہوتا ہے۔ کسی نے آپ سے کسی نے کسی کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے کہا لا حول ولا قوت، وہ جو یہ جو لا حول ولا قوت ہے، آپ نے اس لا حول ولا قوت آپ کو، میں تو ذکر خدا کر رہی تھی، کہنے کو تو کہہ سکتی ہیں نا آپ، میں تو ذکر خدا کر رہی تھی، لیکن یہ آپ کا ذکر خدا اس کی سمجھیں اوپر سے نیچے تک اس کو بیڑا گرک کر کے چلا گیا، آپ کا لا حول ولا قوت اس کا، آپ نے ایک لا حول ولا قوت میں پتہ نہیں ان کہی ہزاروں داستانیں سنا ڈالیں اس کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسے کر رہے ہیں، یہ واقعاً شدت کے ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو چیک کریں، اور اپنے چیک بیلنس کو دیکھیں۔ میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ کو اپنے آپ کو دھوکہ دے انسان تو پھر سوچ لیں پھر اس انسان کا کیا حال ہو سکتا ہے، اس کو آپ کہاں سدھار سکتے ہیں آپ۔ یعنی جو انسان اگر اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے پہ تیار ہو جائے اور اپنے آپ کو بھی مس گائیڈ کرے تو پھر آپ سوچ لیں کہ پھر اس انسان کو آپ کہاں لے جا کے سدھاریں گے، اس کو کیسے سدھرے گا یہ انسان۔ لہذا کم سے کم اگر آپ دوسروں کے ساتھ فیئر نہیں ہیں تو اپنے ساتھ فیئر بنیں، اپنا محاسبہ کبھی بھی 4 آدمیوں کے درمیان بیٹھ کے نہ کریں، اپنا محاسبہ تنہائی میں کریں جہاں پہ آپ ہوں اور آپ کا خدا ہو، اور محاسبہ ایسا کریں کہ جو خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کریں آپ، کہ یہ جو آپ نے آج گھر میں چال چلی ہے یہ کس بیس پہ چلی ہے، یہ جو حرکت آپ نے کی ہے یہ کیوں کی ہے۔ اس وقت جو ہمارے گھروں کی صورتحال چل رہی ہے، خاص طور پہ ان گھروں میں جہاں پہ کمبائن فیملیز ہیں اور مل جل کے سب لوگ رہتے ہیں، نندیں بغیر شادی شدہ ہوں یا بعض اوقات طلاق والی ہوتی ہیں، یا مثلا فرض کریں دیورانی جٹھانی وغیرہ سب مل کر رہ رہے ہوں، تو وہاں پر تو اصلا زنانہ پالیسی ہی کیا کلنٹن نے سیاست لڑی ہوگی، کیا کسی اور نے، میں برے نام نہیں لینا چاہ رہا، خیر یہ تو اچھے تو یہ بھی نہیں ہے، لیکن بالآخر ان کی کیا سیاسی پالیسیز ہوں گی جو ایک خواتین کی گھر میں رہتے ہوئے سیاسی پالیسیز ہوتی ہیں۔ جب کسی کو گندہ کرنے پہ آتی ہے تو کس انداز سے گندہ کرتی ہیں۔ ڈرامے مجھ سے زیادہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، مجھے تو موقع ہی کم ملتا ہے ڈرامے دیکھنے کا، لیکن آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ڈرامے، نہیں دیکھتے ہو دیکھیں کم سے کم عبرت کی نگاہ سے تو انسان دیکھیں۔ میں ایک بات کرنے تو جا رہا ہوں، پتہ نہیں اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، واللہ عالم، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ٹی وی پہ جو ڈرامہ آ رہا ہے سب برا ہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں ہمیشہ۔ آپ بعض اوقات بعض چیزوں کو سوچنے سمجھنے عبرت کے لیے سیکھنے کے لیے بھی انسان بعض چیزیں دیکھتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کوئی بری خاتون ہے۔ ہم لوگ تو اگر دیکھتے بھی ہیں تو چھپاتے ہیں کہ یار میں تو نہیں دیکھتا، میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں، میں تو کہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ کہیں جی پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ کر دیا، کسی کو پتہ چل جائے گا تو فاسق فاجر بنا دے گا، ایسا نہیں۔ ڈرامے میں مین جو مشکل ہے اس وقت وہ میوزک کی ہے، سب سے بڑی مشکل اس وقت میوزک کی ہے۔ میں پاکستانی ڈراموں کی بھی بات کر رہا ہوں، تو اس میں بہرحال انسان آپ دیکھیں صحیح کہ بعض ڈرامے واقعاً انسان کو اتنی بڑی سوچ دیتے ہیں جس کو کہیں کہ آپ کو اوپر سے نیچے تک ہلا کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ واقعاً یہ ہے ہمارا معاشرہ، اور حقائق ہیں یہ، ایسا نہیں ہے کہ صرف افسانہ ہے۔ آپ اپنے اطراف میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ حقائق پہ مشتمل چیزیں ہیں، بعض تو خاص طور پر اس میں کہ جو ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں اسی کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے۔ یقین مانیں فائدہ بھی ہے تو پھر نقصان بھی ہوتے ہیں انسان کو۔
سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کم سے کم چوکنا تو ہو جائے کہ گھر میں کیسے رہنا ہے، اتنا معصوم نہ بنے. لیکن دوسرا نقصان جو اس کا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ رشتوں سے انسان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، کہ انسان کس رشتے پر اعتماد کرے، کس رشتے پہ اعتماد کرے. خیر پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا، کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ ہاں، حسن ظن پہ. تو حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں اچھا سوچیں، آپ برا نہ سوچیں کسی کے بھی بارے میں. لیکن دیکھیں، اچھا سوچیں، نہ یہ کہ اچھا سوچ کر اس کے اوپر عمل بھی کرنا شروع کر دیں. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ نے دیکھا زید صاحب کو کہ زید صاحب شراب پی کے آ رہے ہیں نشے میں، یا جوا کھیل کر آ رہے ہیں، ہار کر آئے بیچارے، افسردہ تھا. درست. آپ نے کہا یہ لو میرے پیسے لو، انویسٹ کر دو. اسی کو آپ نے پیسے پکڑا دیے، تو اگلے دن وہ اس سے ہی کھیل کے آ گیا یا اسی سے ہی پی کے آ گیا. یہ نہیں کہا جا رہا. یہ سمجھو کہ اس نے کسی مجبوری کے تحت پی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا پیسہ اس کے حوالے کر دو. سمجھنے کی حد تک ہے، عمل کی حد تک نہیں ہے. عمل وہاں عمل کا بات آتی ہے جہاں پہ حسن ظن نہ ہو بلکہ حسن ظاہر ہو. یہ لفظ شاید آپ نے سنا ہوگا. نہ کہیے گا دل میرا ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ میں ہی آپ کو کئی دفعہ یہ عدالت ہی کے چکر میں سمجھا چکا ہوں. ہاں شکر ہے، یس آ گیا ایک. تو حسن ظاہر، درست. حسن ظاہر کا مطلب کیا ہے؟ حسن ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے اچھا اور دیندار انسان ہے. جو دین کے ظاہری دین ہے. دیکھیں، ایک دین ہے آپ اپنے گھر کے کمرے میں چار دیواری میں آپ کیا کر رہی ہیں، حجاب کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں، سچ بولتی ہیں کہ نہیں بولتی ہیں، اس وقت آپ کو امام زمانہ یاد آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. ایک چار دیواری کے اندر کا آپ کا عمل ہے اور رویہ ہے. درست. ایک رویہ ہے کہ جب آپ اس چار دیواری سے باہر، دروازے سے باہر قدم رکھتی ہیں اور معاشرے میں آتی ہیں، تو ایک رویہ آپ کا معاشرتی رویہ ہے. حسن ظاہر کا زیادہ تر تعلق معاشرتی رویے سے ہے. حسن ظاہر کا زیادہ تر تعلق اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ اٹھنے بیٹھنے والوں اور ملنے جلنے والوں سے اگر اس کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اس کی اچھائی بیان کریں. نہیں کہا کہ گھر میں آپ ایک کیمرہ لگا کے جھانکیں تو وہاں پر وہ اچھا آدمی نظر آئے آپ کو. یہ کسی کی بھی توضیح میں آپ کو، جتنی بھی اردو توضیحیں آپ کے پاس ہیں آپ کھول کے دیکھ لیں. عدالت کے چیپٹر میں کسی نے بھی یہ جملہ آپ کو نہیں دیا ہوگا کہ آپ اس کے گھر میں جھانکیں اور گھر کے اندر جھانک کے دیکھیں کیسا اس کا رویہ کیسا ہے. جس نے بھی بات کی ہے وہ یہی بات کی ہے کہ ملنے جلنے والوں سے، اٹھنے بیٹھنے والوں سے اگر اس کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اس کی اچھائی کو بیان کریں. درست. یہ جو حسن ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر آپ دین پر عمل کر رہے ہیں. یہ آغا سیستانی جو ہر جگہ پہ کہتے ہیں دیندار فقیر شرعی، وہ اس سے مراد یہی ہے کہ ظاہری طور پہ تو دیندار ہو. ظاہری طور پر دیندار کیا ہے؟ مثلا نماز پڑھتا ہے، ہاں جی پڑھتا ہے. روزہ رکھتا ہے، ہاں جی رکھتا ہے. عورت ہے حجاب کرتی ہے، ہاں جی کرتی ہے پورا حجاب. اور مثلا فرض کریں گانوں سے ظاہری طور پر ہم نے نہیں دیکھا یہ گانے سنتے ہوں، غیبت کرتے ہوں یا کوئی اس کے، یہ جو ظاہری دین ہے، جتنے بھی وجوہات شرعیہ ہیں، خمس، سہم سادات، زکوٰۃ، فطرہ، مجھول المال، کفارے، ان تمام موارد میں آغا سیستانی کہتے ہیں دیندار فقیر شرعی. دیندار سے ان کی مراد یہ ہے کہ ظاہری دین پر عمل کرتا ہو، یعنی ظاہری طور پر متجاہر بالفسق نہ ہو، یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو. ظاہری دیندار ہو یعنی ظاہری اعتبار پر جب لوگوں کے درمیان آئے، گھر سے باہر نکلے، معاشرے میں آئے تو کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو. یہ مراد ہے. اور اس کو علامت مانا ہے، جس طرح شریعت نے بہت سی چیزوں کو، بہت سی دوسری چیزوں کو سمجھنے کے لیے علامت مانا ہے. آپ جاتے ہیں مسلمان کے بازار سے گوشت لے کر آتے ہیں، سوق مسلم، سوق یعنی بازار، مسلم یعنی مسلمان. سوق مسلم علامت ہے اس کے حلال ہونے کا، شرعی طریقے سے ذبح ہونے کا. لہذا وہاں پر آپ کو جانچ پڑتال کا کوئی حکم نہیں دیا شریعت نے کہ اگر کسی مسلمان کے بازار سے کھانے کے لیے گوشت لے کر آؤ تو پہلے طے کرو کہ یہ تزکیہ شدہ ہے.
وہاں پہ کہتے ہیں نہیں مسلمان کے بازار سے لینا خود علامت ہے اس کے مزکا ہونے کا. درست. یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں ید کہتے ہیں نا ہاتھ, ید اللہ فوق ایدیہم, ہاتھ یہ میرے ہاتھ میں, یہ میرا ید ہے اس کے اوپر, تو میرا تسلط اور میرا ید ہونا علامت ہے اس بات کا کہ یہ میری ملکیت ہے. جو حضرت زہرا کے فدق کے مسئلے میں بھی بات کرتے ہیں نا کہ ان کا قبضہ چھڑوا کر چھینا گیا ہے, جب ان کا قبضہ تھا تو ان کا قبضہ ہونا علامت ہے اس بات کی کہ ان کی ملکیت ہے. وہاں پہ بھی یہی بات کرتے ہیں اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو, درست, اور سنی ہو تو ید علامت ہے ملکیت کی. اسی طریقے سے حسن ظاہر کو علامت مانا ہے عدالت کے لیے کہ حسن ظاہر کاشف از عدالت ہے. یعنی حسن ظاہر اگر کسی کا پتہ چل جائے آپ کو کہ اچھا دیندار نیک, مثلا آپ جب اٹھنے بیٹھنے والوں کی بات آئیں گی, مثلا آپ نے محلے کے پرچون والے سے پوچھا, اس نے کہا یار ہمیشہ پیسے دے دیتے, کھاتا نہیں ہے میرے پیسے. محلے کے دودھ والے سے پوچھا, اس نے کہا ہاں یہ پیسے تو حالانکہ وقت پہ چالو نہ بھی دے لیکن پیسے کھاتا نہیں ہے یہ. کسی اور سے آپ نے پوچھا, ہاں مثلا یہ کوشش کرتا ہے کہ گناہ نہ کرے یا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے یا اپنی عبادتوں کو انجام دے. تو یہ جو حسن ظاہر ہے نا, یہ کشف کرتا ہے اس سے کہ یہ عادل ہے, یعنی علامت بر عدالت ہے. لہذا اگر حسن ظاہر ثابت ہو جائے کسی کا تو عدالت ثابت ہو جاتی ہے, لیکن حسن ظن ثابت ہونے سے عدالت ثابت نہیں ہوتی. حسن ظن کا حکم ضرور دیا ہے لیکن اس حسن ظن کے اوپر عمل کرنے کو نہیں کہا شریعت نے, لیکن حسن ظاہر پر کے مطابق عمل کرنے کو کہا ہے شریعت نے کہ جب عدالت ثابت ہو گئی تو اب آپ اس کے پیچھے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, اب آپ اس کو طلاق کے لیے گواہ بھی بنا سکتے ہیں, اگر یہ مجتہد ہے تو اب آپ اس کی تقلید بھی کر سکتے ہیں, وغیرہ 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 جو بھی احکام عدالت پہ مترتب ہوتے ہیں. تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں, ہم ان میں مکس اپ کر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی حسن ظن کا حکم دیا, اللہ اکبر, حسن ظن رکھو جی, اللہ اکبر. حسن ظن اللہ اکبر نہیں لے کر آتا, حسن ظاہر اللہ اکبر لے کر آتا ہے. حسن ظن کی بیس پر آپ وہاں کھڑے ہو کے حسن ظن کرتے ہوئے کہیں جی میں جماعت پڑھ لوں, یہ کافی نہیں ہے. اچھا, یہی مشکلات آتی ہیں جب ہم اپنے معاشرے میں آتے ہیں. مثلا اب جو اصل سوال تھا اس کا جواب میں دینا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں, وہاں پر جی پیش نماز ایک ایسا انسان ہے کہ جو مثلا فرض کریں کہ نظریاتی اعتبار سے آپ کے ساتھ میچ نہیں کرتا. مثلا فرض کریں وہ شہادت ثالثہ پڑھتا ہے نماز میں, تو ہم ایسی پیش نماز کے پیچھے مثلا نماز پڑھ سکیں, یا کوئی اور مشکل ہے اس کی عقیدے کے اندر کئی مشکل ہے. مثلا جس طرح ہیں ایسے لوگ معاشرے میں تو ہیں جو عقیدے کے مرحلے میں مثلا جناب زہرا کو مثلا حالانکہ اتنا وہ نہیں سمجھتا کہ ان کے اوپر ظلم ہوئے ہوں, یا اس قسم کی کوئی بھی اور چیز. تو اس قسم کے افراد کہ جن کے ساتھ آپ کا نظریاتی اختلاف ہو اور شدید اختلاف ہو, تو آیا اس قسم کے افراد کے پیچھے آیا نماز جماعت پڑھی جا سکتی ہے؟ اب آپ کا ایک ایسے صاحب کھڑے ہوئے ہیں جو آپ کے نظریات کے ساتھ میچ نہیں کرتے. دیکھیں, اول تو یہ کہ ہر نظریہ ایسا نہیں ہے کہ جو سبب بنے کہ انسان گنہگار ہو جائے یا انسان شیعہ ہونے سے خارج ہو جائے. ہاں, جناب زہرا کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو ممکن آپ کہیں کہ یہ جو ضرورت مذہب تشیع ہے لہذا وہ شیعہ ہی نہیں رہا. جب شیعہ نہیں رہا تو سنی ہو گیا, تو سنی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, میں نے خود نہیں پڑھنی, نہ پڑھیں. لیکن مطلب یہ ہے کہ نہیں پڑھنی نہ پڑھیں, جماعت واجب تو نہیں ہے نا. آپ نے کہا میں اس بندے کے پیچھے کھڑے ہو کے تو نماز کا ثواب نہیں لینا چاہتا, لیکن پھنسے ہوئے ہیں بیچ میں. آپ پہنچے ہیں, جب آئے ہیں وہ پیش نماز, آپ ماشاءاللہ فرض کریں پہلی صف میں, دوسری صف میں, درمیان میں کہیں موجود ہیں. وہ بندہ دیکھ کے اب آپ حیران پریشان, یہاں تو کوئی اور پڑھاتا تھا, یہاں تو آج کوئی اور آ گیا مثلا, اور یہ جو آیا ہے وہ ہمارے نظریے کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہا, اور میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتی. تو اب کیا کیا جائے؟ بعض اوقات نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, بعض اوقات اب وہی والی بات ہے, نکلنا بھی مشکل ہے اور جماعت میں نے پڑھنی نہیں, تو اب کھڑے ہیں تو کریں تو کیا کریں؟ دیکھیں, اس کا
ایک راہ حل تو یہ ہے کہ بلکہ اس راہ حل سے پہلے ایک سوال، کیا امام جماعت کے پیچھے فرادہ نماز پڑھ سکتا ہوں میں؟ اپنی پڑھ لوں، کھڑا ہوں جماعت میں اور اپنی نماز پڑھ لوں؟ ہاں جی، ہاں، ہماری فقہات کا تو کہنا یہ ہے کہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ اس میں آغائی نے فرمایا، آپ کی رائے تو میں نے لے لی، دیکھیں وہ فقہا کیا کہتے ہیں۔ فقہات کا مسئلہ ایک ہے اور فقہا کا مسئلہ اب دیکھیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ آغایون فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا نماز پڑھنا، فرادہ نماز پڑھنا، اگر اس بات کا سبب نہ بنے کہ پیش نماز کی توہین ہو رہی ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر توہین کا سبب بنے تو صحیح نہیں ہے پھر، کیونکہ آپ کسی کی توہین تو نہیں کر سکتا انسان، لہذا وہ پھر جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، اب کب سبب بنے گا؟ جب کسی کو پتہ چلے گا میں فرادہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر فرض کریں میں کسی ایسے انداز سے نماز پڑھتا ہوں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے فرادہ پڑھی ہے اور وہ جماعت ہی سمجھ رہا ہوں، تو توہین تو نہیں ہوئی نا؟ تو پھر کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، پھر نماز صحیح ہو جائے گی آپ کی۔ خیر نماز تو مجھے جو اب یاد پڑ رہا ہے، توہین کی صورت میں بھی نماز باطل نہیں ہے، نماز اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن گنہگار ہوگا۔ مطلب کیسے پتہ چلے گا؟ مثلا جماعت ہو رہی ہے، آپ نے جماعت کو چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہو کر اسی ہال میں پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے اللہ اکبر اور فرادہ نماز شروع کر دی۔ اور میں نے کہا نا کہ ہمارے معاشرے میں پیچھے فرادہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا آپ نے تو اس کو فاسق بنا ہی دیا، اگرچہ میں پہلے شروع میں کہہ دیا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن جو معاشرہ ہمارا، تو یہ ممکن ہے توہین کا سبب بنے، تو اس کی نماز تو ظاہراً اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن گنہگار ہوگا۔ لیکن میں گناہ بھی نہیں کرنا چاہتا نا، میں چاہتا ہوں کہ گناہ بھی نہ ہو، نماز بھی نہ پڑھنی پڑے، اور ہو بھی جائے اب آیا ہوں تو نماز ہی ہو جائے کم سے کم۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کی نیت کے بغیر ایک اللہ اکبر کر کے اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک کریں، بعد میں آرام سے اپنی نماز پڑھ لیں، تو مسئلہ ہی حل ہے، پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ آپ نیت نہ کریں نماز کی اور ایسے ہی ایک اللہ اکبر کر کے اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرتی نہیں۔ اٹھک بیٹھک کرنا تو منع نہیں کیا نا شریعت نے، ایسے پیش نماز کے پیچھے کہ جس کی عدالت آپ کے لیے معلوم نہ ہو، اٹھک بیٹھک تو کر ہی سکتے ہیں، آپ اٹھک بیٹھک کر لیں۔ وہ اتفاق کی بات ہے، کل کی بات ہے، کل ایک صاحب آئے ہوئے تھے مدرسے میں، تو وہ سعودیہ میں رہے تھے، وہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں وہ میں تو ان کے پیچھے جب کھڑا ہوتا تھا نماز میں زیارت عاشورہ پڑھ لیتا تھا، اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو کے پڑھتے رہیں آپ، جو اپنا دل چاہتا ہے پڑھیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے ساتھ تو اٹھک بیٹھک ہی پڑھنی ہے نا۔ اب زیارت عاشورہ میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ ساری کھڑے ہو کر ہی پڑھ جائے، کچھ آپ نے کھڑے ہو کے پڑھی، وہ رکوع میں چلے گئے، آپ نے کچھ رکوع میں پڑھ لیا، وہ کھڑے ہو گئے، آپ بھی کھڑے ہو کے پھر پڑھ لی، یعنی کنٹینیو کرتے رہے، پھر وہ سجدے میں چلے گئے، سجدے میں آپ پڑھتے رہے، تو کیا فرق پڑنا ہے؟ تو کہتے ہیں میں تو اسی طرح اپنا ٹائم پاس کر لیتا تھا، پھر گھر جا کے نماز پڑھ لیتا تھا۔ تو یہی کام آپ بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے سعودیہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کراچی میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے پیچھے کھڑے ہوں جس کے پیچھے آپ کو نماز نہ پڑھنی ہو، اللہ اکبر کر کے اہم نیت کیے بغیر کھڑے ہو جائیں، جو یاد ہے پڑھتے رہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، پھر گھر جا کے اپنے آرام سے، یا گھر جا کے کیا نمازیں ختم ہونے کے بعد وہیں کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی نماز ایسی ہے جس کی آواز میں مسئلہ نہ ہو، جیسے ظہر اثر کی نماز، ویسے ہی مستق تو ہے نا کہ انسان جب پیش نماز الحمد سورہ پڑھ رہا تو آپ کوئی ذکر پڑھیں، تو آپ بس کچھ گنگناتی رہیں، اپنی نماز اس کے پیچھے پڑھتی رہیں، ہلکی آواز میں پڑھیں، تو ممکن ہے سامنے والوں کو، اطراف والوں کو احساس بھی نہ ہو کہ آپ جماعت نہیں پڑھ رہی ہیں۔ تو بغیر احساس کروائے اگر آپ جماعت، دیکھیں بعض اوقات آپ کہیں بالکل ہی ہونٹ بھی نہ ہلے تو وہ تو آپ کو پتہ ہے قرات ویسے ہی کافی نہیں ہے، تو یہ نماز تو آپ کی ویسے ہی باطل ہو گئی، کیونکہ کم سے کم آپ کی وہی والی بات ہے، سرگوشی والی آواز تو جس کو ہم ہمہ کہتے ہیں وہ تو ہونا ہی چاہیے، صرف آپ کے لب ہلنا یہ کافی نہیں ہے، حتیٰ آپ گھر میں بھی پڑھ لی ہوں تو بھی کافی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی اگر کسی طریقے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہوں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ بالکل آخری صف میں جا کے کھڑی ہو گئیں اور بالکل پوری صف چھوڑ کے اکیلی کھڑی ہو گئیں، کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں ہے بھی نہیں، ہلکی آواز میں آپ پڑھ رہی ہیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے فرادہ پڑھی ہے۔ تو کوئی بھی اس طریقے سے آپ
اگر پڑھ سکتی ہوں تو پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اگر کسی کو پتہ نہ چلے اور توہین نہ بن رہی ہو، ورنہ پھر یہ ہے کہ گناہ گار ہوگا لیکن نماز اس کی صحیح ہو جائے گی۔ اور تیسرا طریقہ جو عرض کیا کہ آپ جو ہے ابھی کچھ اور کر لیں، زیارت عاشورہ پڑھ لیں اور اس کے بعد گھر جا کے آرام سے یا وہیں پہ بعد میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 2-3 طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو مشکل سے بچا سکتے ہیں۔ اور کوئی آسان طریقہ اگر چاہیں کہ آپ نہ پڑھنا چاہتی ہوں نہ کھڑا کرنے، اگر باہر نکلنے کا آپشن ہے، جائیں جا کے وضو خانے میں جا کے وضو کرنا شروع کر دیں، لمبا چوڑا وضو، یا پہلے واش روم چلی جائیں پھر وہاں سے نکلیں پھر وضو خانے چلی جائیں، تو اسی میں آپ کی اس کی نماز ختم ہو جائے گی، آپ کا بھی کام پورا ہو جائے گا۔ تو مختلف طریقے ہیں جو آپ انسان اپنا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہی سارے طریقے تھے کہ یہ اس کا کوئی نہ کراچی سے تعلق ہے نہ سعودیہ سے تعلق ہے، یہ ہر جگہ جہاں پہ بھی آپ کھڑے ہوں اور اس طرح کی پرابلم ہو کہ آپ نہ چاہتی ہوں جماعت پڑھیں اور نہ نکل سکتی ہوں، تو آپ اس میں سے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا، بہت لمبا ہو گیا لیکن ہو گیا، بہرحال اب سوال ہی پوچھا گیا تھا اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ اس کو ذرا تھوڑا وضاحت کر دی جائے۔